السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کی؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، میں بھی ٹھیک ہوں۔ اور صبح خیر، اچھا لگتا ہے، اب ایک روٹین بن گیا ہے تو بات کرنے کا وقت مل جاتا ہے۔ کل جو ہے وہ ہم نے چھوٹے بچوں کے متعلق بات کی تھی، خاص طور پہ اباؤٹ دیئر ایگریشن اور ان کا بیہیویئر، ان کو کیسے ڈسپلن کریں۔ تو آئی ہوپ کہ وہ کارآمد رہیں گی چیزیں اگر ہم اپلائی کریں گے تو۔ لیکن ساتھ ساتھ میرے پاس میسج آیا ہے کہ ٹین ایج بچوں کے بارے میں بھی کوئی بات ہے، اور بچے جو ہے وہ ہائی اسکول شروع ہوا ہے یا ہائی اسکول جانے لگے ہیں یا جو جا رہے ہیں، یا جنرلی جب ٹین ایج شروع ہو جاتی ہے تو بچے عجیب عجیب حرکتیں کرنے لگتے ہیں تو اس معاملے میں تو اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے بہت نوٹ کرا ہے، اور میرا اپنا پرسنل تجربہ بھی ہے کہ جب میں کسی ایسے والدین سے گائیڈنس لینا چاہتی ہوں، یا میں نے چاہا جن کے بچے بڑے تھے، تو مجھے ایک بڑا نا ریزرو سا بیہیویئر محسوس ہوا۔ لوگ جو ہے وہ کتراتے ہیں کھل کے بات کرنے میں، کیونکہ میرا خیال ہے اس لیے کہ شاید ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہم انجانے میں اگر کسی کو گائیڈ کریں تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچوں کی کوئی ایسی بات کر جائیں کہ جس سے ان کا امپریشن خراب ہو جائے۔ اسی طرح سے میں نے دیکھا ہے کہ جو پیرنٹنگ کوچز بھی ہوتے ہیں نا، وہ بھی بڑی اوپری اوپری سی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اوپری بات سے مطلب کہ وہ آپ کو حدیثیں سنا دیں اور اللہ تعالیٰ کے اولاد کے متعلق احکامات بتا دیں گے، لیکن جو ریئل گراؤنڈز ہیں نا، اس ٹاپک سے وہ نکل جاتے ہیں کہ ہاں ان ریئل ہمارے بچے اس ایج میں آ کے کیا کیا فیس کرتے ہیں اور اس کو کیسے کیا جا سکتا ہے۔ یہ میرا جو ہے مشاہدہ ہے، ہو سکتا تجربہ بھی ہے تھوڑا سا، لیکن ہو سکتا ہے آپ کا مختلف ہو۔ تو بات یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ اس بارے میں جھجکنا چاہیے، بلکہ جتنا ہم اوپنلی اس چیز کو ڈسکس کریں اتنا ہی جو ہے وہ چیزیں آسان ہو جائیں گی۔ اور میرا خیال ہے جنرلی کچھ ایشوز ہوتے ہیں جن سے بچے ہمیشہ گزرتے ہیں، اور میرا خیال ہے جب ہم بھی چھوٹے تھے تو اس طرح ہوتا تھا، لیکن ظاہر ہے سوسائٹی بہت ڈفرینٹ تھی، چیزیں بہت ڈفرینٹ تھیں، اس طرح سے پتہ نہیں چلتا تھا۔ عموماً جو ہے وہ عجیب عجیب سی حرکتیں اس لیے کرنے لگتے ہیں کہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ بہت بڑے ہو گئے، ان کی باڈی بڑھ رہی ہوتی ہے، لیکن ان کا دماغ جو ہے نا وہ ابھی ڈیولپمنٹ پہ ہوتا ہے، تو اس لیے ذرا زیادہ مشکل ہو جاتی ہے۔ آپ کے قابو میں اس طرح نہیں آ سکتے جیسے وہ 6 سال 8 سال یا 10 سال کی عمر میں آ جاتے تھے۔ دوسرا یہ کہ 25 ایئرز میں جا کے جو ہے نا وہ برین ڈیولپ ہوتا ہے کسی بھی ہیومن کا۔ ہماری سوسائٹی میں اس سے پہلے ہی جو ہے وہ شادیاں ہو جاتی ہیں، تو ایک ڈفرینٹ بحث ہے۔ خیر ہو سکتا ہے میچورڈ ہو کے ہوں تو پھر شادی نہ کرے کوئی تو دس از اے ڈفرینٹ تھنگ، لیکن یہ ہے ایک مسئلہ۔ تو ہوتا یہ ہے کہ کیونکہ وہ بچے ہوتے ہیں مگر وہ لگ بڑے رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں لگتا ہے کہ اب ان کو بڑوں کی طرح ہی بیہیو کرنا چاہیے، جبکہ ایسا نہیں ہو سکتا، اور جب ایسا نہیں ہوتا پھر ہم فرسٹریٹ ہوتے ہیں۔ اب ہوتا ہی کیا ہے کہ اس ایج میں آ کے نا دے آر سو کانشیس، ایکسٹرا کانشیس اباؤٹ دیئر لکس، کہ ہم کیسے لگ رہے ہیں، ہمارے باپ کیسے لگ رہے ہیں، دوسروں کے کامنٹس پہ، لوگوں کے جو ہے نا اوپینینس پہ بہت زیادہ اپنے آپ کو جو ہے نا اپنا اثر لے لیتے ہیں۔ اگر کسی نے کہہ دیا کہ او یہ تو تمہارا اچھا نہیں لگ رہا ہے، وہ نہیں لگ رہا، دے وونٹ ویئر اٹ اگین، یا وہ کپڑا دوبارہ استعمال نہیں ہوگا، کہ ان کو جو ہے وہ ایک احساس کھیڑ لیتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ اس وقت اس ایج میں نہیں ہوتے کہ وہ اپنی چیزوں کی خود سے جو ہے نا اعتماد ہاتھ ذمہ داری لے سکیں، یا جیسے اب ہم کہتے ہیں کہ بھائی وی نو وٹ وی آر، تو وہ ڈسکوری کے اس میں گزر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو یہ ساری چیزیں افیکٹ کرتی ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے کہ پیئر پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے کہ سب لوگ یہ کام کر رہے ہیں تو مجھے بھی ضروری کرنا، چاہے اس بچے کو اس میں انٹرسٹ نہ ہو تب بھی۔ اسی طرح بہت زیادہ ایک پاپولر کڈس کا بہت زیادہ کانسیپٹ ہے کہ کوئی اوٹ پٹانگ حرکتیں کر رہا ہے، وہ اسکول میں پاپولر ہے، تو اب وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ ایسا کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں جسٹ ٹو گیٹ دا اٹینشن، کیونکہ اٹینشن میرا حال ہے ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے، اور اسپیشلی ایٹ دس ایج، چاہے وہ نہ بھی کہے چاہے وہ نہ بھی چاہے، تو یہ ساری وجوہات۔ دوسرا کیا ہو گیا ہے کہ ٹیکنالوجی نے اور یوٹیوبرز نے الگ مت مار دی ہے۔ ہے گائز سی مائی نیو دس کار، مائی ہاؤس از لائک دس، میں ایسے رہتا ہوں، میں ایسے کرتا ہوں، میں یہ برانڈ استعمال کرتا ہوں، تو وہ ایک الگ قسم کا ماحول کریٹ ہو گیا جو کہ ذہن سازی کر رہا ہے ان کی، جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اس سے آپ جو ہے نا وہ نہیں کر سکتے۔ اچھا ایک کیا مسئلہ ہوتا ہے، ابھی ریسنٹلی میری فرینڈ ہے، اس کا 13 ایئرز اولڈ جو بچہ ہے،
وہ گیمنگ ڈس آرڈر کا شکار ہو گیا. اب گیمنگ ڈس آرڈر، اب مجھے اس سے پہلے بالکل بھی نہیں پتہ تھا. جب مجھے پتہ چلا تو مجھے یہ پتہ چلا کہ WHO نے ریسنٹلی 1-2 سال پہلے اس کو جو ہے ماڈرن ڈیزیز قرار دیا ہے. اور گیمنگ ڈس آرڈر اسی طرح ہوتی ہے جیسے اسکرین ایڈکشن ہوتی ہے، لیکن گیمز کو بچے جو ہے نا ہر چیز پر مقدم رکھتے ہیں. تو ان کی سوشل لائف، ان کی ایکٹیویٹیز، ان کا ملنا ملانا، ان کی پرائورٹیز سب جو ہے نا وہ گیمز کا شکار ہو جاتی ہیں. اور ابھی میں نے ریسنٹلی ایک اور بچے کو بھی دیکھا، یہی ایج تھی 14-15، اور اس کو کچھ نہیں ہے کہ کوئی آ رہا ہے گھر میں یا کہیں سب مل کے جا رہے ہیں. آل ہی نیڈز اس کہ وہ کمرے میں بند ہو کے اپنی گیم کی دنیا میں کھویا رہے آن لائن گیمز میں. تو دس از ویری ڈینجرس. یہاں پہ تھوڑا سا جو ہے نا ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. ہیلدی ایکٹیویٹیز بہت ضروری ہیں، اور جتنی زیادہ جو ہے نا وہ گیمنگ، آؤٹ ڈور گیمنگ یا اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، وہ ایک بہت ہیلدی آلٹرنیٹیو ہوتی ہیں، اور بہت ان سے جو ہے نا پازیٹیو اثرات آتے ہیں. تیسرا یہ کہ یہ جو ایج ہوتی ہے نا، اس میں بڑا ایک نیچرل فینومینا ہے، اور یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ اپوزٹ جینڈر جو ہے اس کی طرف اٹریکشن محسوس کرتا ہے. اور یہ کوئی اس میں کوئی ابہام نہیں ہے یہ. لیکن مسئلہ یہ کہ اس بارے میں نہ ہم بات کرتے ہیں، اور نہ ہم کچھ سننا چاہتے ہیں، نہ دیکھنا چاہتے ہیں. اور کبھی کبھی کچھ پیرنٹ جو ہے وہ ظاہر ہے اپنی اسلامی اقدار کو دیکھتے ہوئے اس قدر سیگریگیشن اتنا اسٹرانگ جو ہے نا وہاں پہ پارٹیشن کرنا چاہتے ہیں کہ وہ پھر اسی طرح سے باؤنس بیک کرتا ہے. تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ایک فطری جو ہے فیلنگ ہوتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ ہم اس پہ بات کریں کہ ہاں اٹس ہیپنس، چاہے آپ کی لڑکی ہے چاہے آپ کا بیٹا ہے، تو اس کہ ہاں یہ سب ہوتا ہے اور یہ ویری نیچرل ہے. لیکن یہ کہ اس کو کوپ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم. اور ساتھ ساتھ پھر آپ ویلیوز بھی اس میں بتاتے رہیں کہ بھائی ہاں ہمارا جو ہے وہ دین یہ کہتا ہے، ہمارا کلچر یہ کہتا ہے، ہمارے اس طرح سے ہوتا ہے، ہماری فیملی ویلیوز یہ ہیں. لیکن اگر اس کے کوئی دوست ہیں تو پھر بالکل ان کو جو ہے نا اس نظر سے نہ دیکھیں، بلکہ اس بارے میں بھی ان سے بات کرتے رہیں اور اوپن رکھیں. ان لوگوں سے ملنا بھی، اس کے دوستوں سے ملنا بھی، اور ان پیرنٹ سے ملنا بھی جن کے ساتھ آپ کا بچے جو ہے وہ دوستی ہے آپس میں، تاکہ آپ بھی باخبر رہ سکیں. پہلے تو ایک یہ فیئر بھی بہت زیادہ تھا کہ یہاں پہ جو ہے کیونکہ بہت ساری ڈفرینٹ کمیونٹیز اور ریلیجنز ہیں، تو پھر بچے کو اٹھنا بیٹھنا اس طرح سے نہ ہو کہ پھر وہ انفلوئنس آئے. لیکن اب اپنی کمیونٹی بھی اتنی بڑی ہو گئی ہے اور بہت سارے لوگ ہیں، لیکن یہ کہ ہاں ہر گھر کا ماحول ڈفرینٹ ہوتا ہے، تو اٹ ہیلپس کہ جو ہے وہ پیرنٹس میں آپس میں کمیونیکیشن رکھی جائے. تیسری بات یہ کہ ہم جو ہے نا وہ ان کو بالکل فزیکل افیکشن دینا چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو بہت بڑے ہو گئے، حالانکہ وہ اندر سے اسی طرح ہوتے ہیں. بلکہ ان کو کبھی کبھی چھوٹے بچے سے زیادہ اٹینشن چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ ان کا دماغ بہت زیادہ الجھا ہوا ہوتا ہے بہت ساری چیزوں میں. تو اٹ ہیلپس کہ جو ہے نا اس کو پاس بٹھائیں، پیار کریں، حق کریں، باتیں کریں، انڈیوائڈیڈ اٹینشن دیں 1-to-1. کبھی باہر جائیں، کبھی کچھ کھا رہے ہوں تو ساتھ بیٹھ کے کھلائیں بھی اور کھائیں بھی. تو یہ ساری چیزیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا وہ بانڈنگ اور کمیونیکیشن کے دروازے اوپن کرتی ہے. تو یہ چند چیزیں تھیں، اور اگر آپ کے دماغ میں بھی کوئی بات ہو اس سے ریلیٹڈ تو مجھے ضرور بتائیے گا. تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ.